اللہم اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام۔ اے اللہ، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، جیسے کہ آپ نے اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام۔ اے اللہ، تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہیں، جیسے کہ آپ نے ہمیں اسلام کے لیے ہدایت دی۔ وعلمتنا، اور آپ نے سکھایا ہمیں الحکمت والقرآن، آپ نے ہمیں قرآن و حکمت کی تعلیم دی۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ سب سے زیادہ کریم ہیں، سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ باریک بین ہیں، بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ آپ وہ ذات ہیں جس کی عظمت کے سامنے گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے دشوار لوگ آپ کی طاقت کے سامنے متی ہیں، بڑی بڑی طاقتیں رکھنے والے آپ کے سامنے نرم پڑ جاتے ہیں۔ تمام پالنے والوں کو پالنے والے رب ہیں، تمام اسباب کے بنانے والے رب ہیں، کتاب کے نازل کرنے والے رب ہیں، انسان کو مٹی سے پیدا کرنے والے، گناہوں کو معاف کرنے والے، توبہ کو قبول کرنے والے اور سخت سزا دینے والے۔ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم نے آپ پر بھروسہ کیا۔ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ رَبُّنَا وَخَالِقُنَا وَرَازِقُنَا، اور ہم اس پر جو ہمارے رب نے، ہمارے خالق نے، ہمارے رزاق نے فرمایا، الشاہدین، ہم گواہوں میں سے ہیں۔ وَلِمَا أَوْجَبَ، اور جو بھی اس نے ہم پر واجب کیا، فَأَلْزَمَ، اور ہم پر لازم کیا، غیر جاہدین، ہم اس کے جھٹلانے والے نہیں ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے، اس کی صفات لکھنے کے لیے، اس کی کلمات لکھنے کے لیے تمام کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں، لنفد البحر، تو سیاہی ختم ہو جائے گی، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی کلمات ختم ہوں۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے ایسے ہی اور سمندر لے آئیں۔ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین، اے اللہ، آپ ہی کے لیے تعریف ہے، جیسا کہ حمد کرتے ہیں حمد کرنے والے، شکر کرنے والے۔ اللہم لک الحمد حمد الذاکرین، اے اللہ، آپ ہی کے لیے تعریف ہے، جیسے کہ آپ کی تعریف کرتے ہیں ذکر کرنے والے۔ اللہم لک الحمد حمد التائبین المستغفرین، آپ ہی کے لیے حمد ہے، جیسے کہ آپ کی تعریف کرتے ہیں توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے۔ اللہم لک الحمد حمد الصائمین القائمین، آپ ہی کے لیے تعریف ہے، جیسے کہ تعریف کرتے ہیں روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے۔ لک الحمد حمدن حمدا، آپ ہی کے لیے حمد ہے، تعریف ہی تعریف۔ وَلَكَ الشُّكْرُ شُكْرًا شُكْرًا، آپ ہی کے لیے شکر ہے، شکر ہی شکر۔ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، آپ ہی کی تعریف، آپ ہی کے لیے تعریف ہے، اور آپ نے فرمایا، آپ ہی نے فرمایا کہ آپ کی ہر بات حق ہے۔ وَأَنْتَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ، اور آپ کہنے والوں میں سب سے سچے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا واسعۃ المغفرہ، یا دائم الاحسان، یا عظیم المن، اے وسیع مغفرت والے، اے ہمیشہ احسان کرنے والے، اے عظیم محسن۔ ہم نے جتنا بھی قرآن پڑھا، جتنی آیات پڑھیں، سمجھیں، دلوں میں جذب کیں، اے منزل القرآن، ان روشن آیات سے ہماری زندگیوں کو روشن کر دیجئے، ان آیات البینات سے ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کر دیجئے، ان کو چمکا دیجئے، انہیں قلب غلیظ سے قلب سلیم بنا دیجئے۔
ہماری زندگیوں کو اپنے نبی کی سنت کے سانچے میں ڈھال دیجئے۔ اے رحیم و کریم رب، ہمیں بصیرت عطا کر دیجئے۔ اے ہمارے رب، ہمیں فرقان عطا کر دیجئے، ہم کھرے اور کھوٹے میں تمیز کر سکیں، حرام اور حلال میں فرق کر سکیں۔ ہم نے آپ کی عظیم کتاب میں جو بھی پڑھا، سنا، سمجھا، جتنی ساعتیں اس کے ساتھ گزاری، اس کو قبول فرما لیجئے۔ اس میں ہم سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، بھول چوک ہو گئی ہو، اس کو درگزر فرما دیجئے۔ ہم نے آپ کی عظیم کتاب سے جو بھی سیکھا ہے، اس کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے۔ یا رحمان، ان آیات سے ہماری اصلاح فرما دیجئے، ان آیات سے ہمارے دلوں کو، ہماری زندگیوں کو بدل دیجئے۔ یا عالم الغیب والشہادہ، ان کے صحیح معنی ہمارے دلوں پر کھول دیجئے۔ اس کتاب ہدایت سے ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے، ان سے ہمارا تزکیہ فرما دیجئے، ہمارے دلوں میں فرقان عطا کر دیجئے۔ ان آیات کے ذریعے سے ہمارے گھروں پہ سکینت نازل فرمائیے، طمانینت نازل فرمائیے۔ اللہ، ہمیں اپنی نشانیاں دکھا دیجئے۔ آپ ان آیات کے ذریعے ہمیں اپنی معرفت عطا کر دیجئے، ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم اپنی ساری قوتوں کو آپ کی راہ میں لگا دیں۔ آپ ہمیں اپنے کلام کی مٹھاس سے روشناس کرا دیجئے، ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدم کر دیجئے، ہمیں عمل کرنے والا بنا دیجئے، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ اے ہمارے مالک، اس رمضان میں نیکی کی جو کوششیں بھی کیں، جس کی توفیق ملی، آپ کی عطا تھیں، آپ کا انعام تھیں، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ان کو اپنی عطا خاص سے احسن بنا دیجئے، مکمل بنا دیجئے، ان کو خوبصورت بنا دیجئے۔ ان کے اندر جو کمی رہ گئی ان کو معاف فرما دیجئے، اور جو نیکیاں ارادہ کرنے کے باوجود بھی نہ کر سکے، ہماری سستی تھی، ہماری کاہلی تھی، کم ہمتی تھی، اس سے درگزر فرمائیے۔ جو غلطیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، صرف اور صرف ہماری کوتاہی تھی، بد نصیبی تھی، اپنی غفاری کے چادر میں ہمیں ڈھانپ لیجئے۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ قوت عطا کر دیجئے کہ ہم گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دیں۔ ہمیں وہ توانائی عطا فرما دیجئے کہ ہم نیکیوں کی دوڑ میں شامل ہو سکیں۔ اے مالک الملک، ہمیں یقین عطا فرمائیے، ہمارے ایمان کو بڑھا دیجئے، ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ غم اور خوشی میں صرف اور صرف آپ کو پکارنے والے ہوں۔ ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم اپنی ساری طاقت، توانائی آپ کی راہ میں خرچ کر دیں، اپنے ہاتھوں کو نیکیاں کمانے میں لگا دیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے آگے جھکنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ اے مسجود ملائک، ہمیں کثرت سے سجدہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ یا مصرف القلوب، ہمیں طویل قیام کرنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ اے رحیم، اے کریم رب، ہمیں اپنی عبادت کرنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ اے رب العزت، ہمیں دنیا میں بھی صالحین کا ساتھ دیجئے اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ دیجئے، اور ہمیں آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ، ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دیجئے جو آپ کی کتاب سے ہدایت پاتے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دیجئے جو آپ کی محبت پاتے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دیجئے جو آپ کی رضا حاصل کرتے ہیں، ہمیں ان میں سے بنا دیجئے جو صرف اور صرف آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ہمیں عمل کرنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ یا حیو یا قیوم، ہمارے دلوں کی سختی دور فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو چڑیوں کی طرح نرم فرما دیجئے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جو اچھا کلام کرتے ہیں، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہمیں ان میں سے شامل کر دیجئے جو بکثرت روزے رکھنے والے ہیں۔ ہمیں اس وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے جب لوگ سو رہے ہوں، ہمیں جھگڑوں میں الجھنے سے بچا لیجئے، ہمارے اخلاق بہت اچھے کر دیجئے، ہمیں اپنا عاجز بندہ بنا لیجئے، ہمیں تکبر سے بچا لیجئے۔ اے مالک الملک، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں جنت کے بلند مقامات عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال اپنی بے پناہ رحمت سے مقبول فرما دیجئے۔
ہمارے عزیزوں کو، باپ دادا کو، ماں باپ، بچوں کو، خاندان والوں کو، سب کو جنت میں اکٹھا کر دیجیے گا۔ ہمیں جنت الفردوس کے وارثوں میں سے کر دیجیے گا۔ وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیں اس کا حقدار بنا دیجیے گا۔ یا اللہ، مسلمانوں کو اسلام پر متحد کر دیجیے، اپنی فرما برداری پر اکٹھا کر دیجیے۔ یا اللہ، ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہم سے راضی ہو جائیں۔ اے ہمارے رب، ہماری نسلیں ہمارا اثاثہ ہیں۔ یا اللہ، ایمان والوں کے اثاثے کو ضائع ہونے سے بچا لیجیے۔ اے ہمیں زندگی دینے والے، ہمارے بچے ہمارا سرمایہ ہیں۔ یا اللہ، اس سرمایہ کو نیکیوں کی راہ میں لگا دیجیے۔ اے رب العالمین، فتنوں کا دور ہے، ہر قسم کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما دیجیے۔ ان کو شیاطین کے شرور سے بچا کر اپنی پناہ میں لے لیجیے، کیونکہ آپ کی پناہ سب سے محفوظ ہے، سب سے مضبوط ہے۔ الہنا، ان کو بری صحبت سے ان کو محفوظ کر دیجیے۔ دنیا کی نعمتیں ان کو کثرت سے عطا فرمائیے، اور آخرت کی نعمتیں بھی فراوانی سے انہیں عطا کر دیجیے۔ انہیں دنیا کی بھی کامیابیوں سے نوازیے، اور آخرت میں بھی عظیم فلاح انہیں عطا فرمائیے۔ ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیجیے۔ ان کو آخرت میں بھی بلند مقام دیجیے، دنیا میں بھی بلند مرتبہ عطا کیجیے۔ ان کو دین کی تعلیم کا شوق عطا فرما دیجیے۔ ان کو قرآن کا علم حاصل کرنے کا شوق عطا فرما دیجیے۔ ان کو اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کا شوق عطا فرما دیجیے، توفیق عطا فرما دیجیے۔ ان کو اپنی محبت اور اپنے نبی کی محبت عطا کر دیجیے۔ ان کو بہترین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ان کی عبادات کو آسان کر دیجیے۔ ان کو حاسدین کے شر سے بچا لیجیے، بری نگاہوں سے، نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ ان کی ہر مشکل دور فرما دیجیے، ہر تکلیف ان سے ہٹا دیجیے۔ ان کو ایمان اور تقوی عطا فرمائیے۔ یا اللہ، یا رب کریم، ہم بہت کمزور ہیں، ہم ان کی تربیت نہیں کر سکتے، آپ ان کی تربیت فرما دیجیے۔ ہمارے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام جیسا تقوی عطا فرمائیے، ہماری بچیوں کو مریم علیہ السلام جیسی حیا عطا فرمائیے۔ یا اللہ، ایوب علیہ السلام جیسا صبر عطا فرمائیے، ابراہیم علیہ السلام جیسی حکمت عطا فرمائیے۔ یا رب العالمین، آدم علیہ السلام کی طرح گڑ گڑانے والا بنا دیجیے، توبہ کرنے والا بنا دیجیے، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ، ان کو ہر بری صحبت سے، ہر برے ماحول سے نکال لیجیے، جیسے آپ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ یا بدیع السماوات والارض، ان کی صلاحیتوں کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح دین کے کاموں میں لگا دیجیے۔ ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اپنی حمد کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ، ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح عزت دیجیے، ان کو ان کی طرح بلندی عطا فرمائیے۔ ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح دعائیں کرنا سکھا دیجیے، اپنے آپ سے مانگنا سکھا دیجیے۔ یا اللہ، ان کو اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنا اور اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجیے۔ یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کو اپنے کام کا بنا لیجیے، ان کا تزکیہ فرما دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی طرح نیکیوں میں جلدی کرنے والا بنا دیجیے۔ حضرت عمر کی طرح بہادری انہیں عطا فرما دیں، روب انہیں عطا فرما دیں۔ حضرت عثمان علیہ السلام کی طرح ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح علم اور حکمت عطا فرما دیں۔ سیف اللہ کی طرح اسلام کی حفاظت کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ تم جب تک نہیں مرنا، جب تک تم اللہ کے فرما بردار نہ ہو جاؤ۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم کو اور ہماری اولادوں کو موت نہ آئے جب تک کہ ہم آپ کے فرما بردار نہ ہوں۔ یا اللہ، ہمارے بھائیوں سے، باپوں سے، شوہروں سے، بیٹوں سے اپنے دین کی خدمت لے لیجیے۔ یا اللہ، ہمارے مردوں سے اپنی مسجدوں کو بھر دیجیے۔ اپنی رحمت خاص سے ان کو قرآن اور حدیث کا علم عطا فرمائیے۔ ان کو تقوی، ایمان میں اور یقین میں بہت بڑھا دیجیے۔ ان کو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیجیے۔ ان کو بہترین مسلمان بنا دیجیے۔ ان کو عابدین میں شامل فرما دیں۔
ان کو صالحین میں شامل فرما دیں، ان کو متقیوں کا امام بنا دیجئے، ان کو ہر طرح کی لغویات سے دور کر دیں۔ یا اللہ ہم صرف آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا اللہ ہم صرف آپ کے در پہ اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، یا اللہ ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، صرف آپ کو پکارتے ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ آپ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ آپ مستجاب الدعوات ہیں، اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ آپ کی رحمت کی دھوم ہے، آپ کی سخاوت کے چرچے ہیں، ہم آپ کے در کے فقیر ہیں۔ ہم سب پر اپنا بہترین فضل فرما دیجئے، ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں لے لیجئے۔ ہم گناہ گار تو ہیں لیکن آپ کے بندے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم کو مت دھتکاریے، ہماری برائیوں کی وجہ سے آپ ہمیں اپنے آپ سے دور مت کیجیے۔ ہم سے جو غلطیاں بھی ہو چکی ہیں، جو گناہ ہو گئے، ان کو ہمارے نامہ اعمال سے دھو دیجیے۔ ہم آپ کے حضور توبہ کرتے ہیں، ہم آپ کی طرف پلٹتے ہیں، ہماری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے۔ ہمیں صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں ایمان کے بلند درجوں پر فائز فرما دیجیے، ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان پر موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ رکھیے۔ یا اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا لیجیے، ہمیں دھوکوں سے بچا لیجیے، ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچا لیجیے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کے نور کو بڑھا دیجیے، ہماری سماعتوں کی طاقت میں اضافہ کر دیجیے، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر فرما دیجیے۔ یا رزاق ہمارے رزق کو کشادہ کر دیجیے، ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں، تنگی میں ہیں، انہیں فراخی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں محروموں کو دینے والا بنا دیجیے، غریبوں کی مدد کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں بدقسمتی سے بچا لیجیے، ہمیں محرومی سے بچا لیجیے۔ یا اللہ یا رب کریم گھر گھر جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، لڑائیاں ہیں۔ یا اللہ یا ودود ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، میاں بیوی میں، بچوں میں، سب میں آپس میں محبتیں عطا فرمائیے۔ اے ہمیں نوازنے والے رب، ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، یا اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ آپ کبھی مسلمانوں کو رسوا نہیں کرتے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے، اس کو ہر شر سے بچا لیجیے، اس کی حفاظت فرمائیے۔ اے ہمارے مالک تمام مسلمانوں کو اسلام پر متحد کر دیجیے، تمام مسلمانوں کو اپنی اطاعت پر اکٹھا کر دیجیے۔ اے ہمارے رب نیکی کے کاموں پر اکٹھا کر دیجیے، اپنی فرما برداری پر ہم سب کو جمع کر دیجیے، قرآن پر تمام مومنوں کو اکٹھا کر دیجیے۔ یا اللہ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، کسی جگہ بھی ہوں، ان کی مشکلات دور فرما دیجیے، انہیں ہر طرح کی تحقیر سے بچا لیجیے، ان کو رسوائیوں سے بچا لیجیے، ان کی خاص مدد فرمائیے۔ یا اللہ مسلمانوں کو ظلم سے بچا لیجیے، دشمنوں کی چالوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ آپ نے ہمیشہ ایمان والوں کی مدد فرمائی ہے، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یا اللہ فلسطین کے مومنوں کی مدد فرما دیجیے، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما دیجیے، شام، مصر، برما، ہر جگہ آپ کے نام لیوا لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یا اللہ ایمان والے بری طرح ہلا دیے گئے ہیں، یا اللہ بہت آزمائے گئے ہیں۔ اللہ ان کی گلیوں میں نوجوانوں کا، بوڑھوں کا، مومنوں کے بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے۔ یا اللہ یہ مٹا دیے گئے تو آپ کا نام لیوا کون ہوگا؟ ارے مالک ان کی مدد فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے۔ آپ نے تو فرعون کی فوجوں کو ایک لمحے میں غرق کر دیا تھا۔ یا اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیجئے، آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یا اللہ وہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے ولی ہیں، آپ ان کے ولی ہیں۔
اللہ آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے، آپ ان کا سہارا بن جائیے، اپنے بندوں کو رسوائی سے، اذیت سے، تکلیف سے بچا لیجئے، اپنی رحمت سے ان کو ظلم اور جبر سے بچا لیجئے یا اللہ یا مالک۔ ہمیں جب تک موت نہ آئے، جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہوں، یا اللہ جب ہمیں موت آئے تو ہماری زبان پر آپ کا کلمہ رواں ہو جائے، لا الہ الا اللہ رواں ہو جائے یا اللہ۔ ربی آئنا لغمرات الموت و سکرات الموت، اللہ موت برحق ہے یا اللہ۔ نزا کی کمزوریوں میں، اس کی بے ہوشیوں میں ہماری مدد فرمائیے گا، اس کی سختیوں میں ہماری مدد فرمائیے گا یا اللہ۔ یہ کٹھن گھڑی، نزا کی کٹھن گھڑی ہمارے اوپر آسان فرما دیجیے گا اللہ۔ ہمیں لینے کے لیے روشن چہروں والے فرشتے آئے یا اللہ، ہمیں لینے ان فرشتوں کو بھیجیے گا جو ہمیں کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے خوش۔ فادخلی بھی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اے اللہ، ہمیں اپنے خاص بندوں میں داخل کر دیجیے گا، ہمیں اپنی جنت میں داخل کر لیجیے گا یا اللہ۔ قبر کی منزلیں آسان فرما دیجیے گا یا اللہ، بہت مشکل ہیں، بہت سخت منزلیں ہیں یا اللہ۔ حشر کی منزلیں آسان فرما دیجیے گا، سخت ترین دن ہے، ہذا یوم نصیر کہیں گے اس وقت یا اللہ۔ اس سخت دن میں ہمیں تنہا نہ چھوڑیے گا، اس دن کی گھبراہٹوں میں ہمیں طمانینت عطا کیجیے گا، سکینت عطا کیجیے گا، جس دن سب خوف کا شکار ہوں گے، غم کا شکار ہوں گے اللہ، آپ ہمیں تھام لیجیے گا اللہ۔ آپ کے خوف سے ہر شخص لرز رہا ہوگا یا اللہ، آپ ہمیں سکینت دے دیجیے گا یا اللہ۔ پرسرات پر ہم کو نور عطا فرما دیجیے، بہت زیادہ نور عطا فرما دے، پہاڑ کے برابر نور عطا فرما دے اللہ۔ دنیا میں اتنی نیکیاں کرنے کی توفیق دے دیجیے کہ ہم اتنا نور جمع کر سکیں، کل سرات کو پلٹتے جھپکتے اپنی مدد سے پار کروا دیجیے گا، ہمیں عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیے گا، ہمیں نور کے منبروں پہ جگہ عطا فرمائیے گا یا اللہ۔ اس سخت گرمی کے دن حوض کوثر کے پانی سے ہماری پیاس بجھا دیجیے گا یا اللہ یا مالک الملک۔ آخرت میں ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائیے گا، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے گا یا اللہ۔ ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے، جو مسلمان ہم سے پہلے جا چکے، ہمارے عزیزوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، تمام مومنین میں سے، اور جن کے ماں باپ میں سے کوئی چلا گیا، جن کی اولاد میں سے کوئی چلا گیا کہ اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے، ان سب کو معاف کر دیجئے، ان سب پہ رحم فرمائیے اللہم اغفر لہم یا اللہ، ان کی مغفرت فرما دیجئے، وارحمہم، ان پہ رحم فرمائیے، وعافہم یا اللہ، ان کو عافیت دیجئے، واعف عنہم، ان کو معاف کر دیجئے، فاکرم نزلہم ووسع مدخلہم یا اللہ، ان کا اکرام کیجئے، ان کی قبر کو وسیع کر دیجئے، واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اللہ ان کو گناہوں سے پاک کر دیجئے، ان کو خطاؤں سے پاک کر دیجئے، جس طرح کے سفید کپڑا دھو کے پاک صاف کر دیا جاتا ہے، وَأَبْدِلْهُمْ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِمْ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّن أَهْلِهِمْ یا اللہ، ان کو اس گھر سے زیادہ اچھا گھر عطا فرمائیے، ان کو ان گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرمائیں، وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِمْ، اور ان کے یہاں کے ساتھیوں سے بہتر ساتھی عطا فرمائیں، وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّةً، اور انہیں جنت میں داخل کر لیجئے، وَأَعِذْهُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور ان کو قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا دیجئے،
اللہم اغفر لحیتنا، یا اللہ ہمارے زندہ لوگوں کی مغفرت فرما دے، و میتنا، اور ہمارے مردہ لوگوں کی مغفرت فرما دے، و صغیرنا، اور ہمارے مردوں کی جو جا چکے دنیا سے ان سب کی مغفرت فرما دے، صغیرنا و کبیرنا، چھوٹے اور بڑے، ذکرنا و انسانا، مرد اور عورتوں میں سے، و شاہدنا و غائبنا، جو غائب ہیں، جو حاضر ہیں وہ بھی، جو غائب ہیں ان کی بھی۔ اے اللہ ہم میں سے جسے بھی آپ زندہ رکھیں اسے اسلام پر زندہ رکھے گا، اور جسے موت دیں تو اس کا خاتمہ ایمان پر کیجیے گا۔ یا یا اللہ، یا مالک الملک، یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، ہمارے والدین آپ کی رحمتوں کے محتاج ہیں۔ یا اللہ انہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگیاں لگا دی، یا اللہ انہوں نے ہمارے لیے بہت مشقتیں اٹھائیں، ان کے پیار کا، ان کے احسان کا بدلہ ہم کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ یا اللہ آپ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ یا اللہ ہمیں ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والا بنا دیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم کریں جیسے کہ انہوں نے ہمیں اتنی مشقتوں سے پالا ہے۔ اللہ انہوں نے ہم کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، تو ان کا بڑا قرض ہے ہم پر۔ ہم آج جو کچھ بھی ہیں ان کی محبتوں کی وجہ سے ہیں، ان کی محنتوں کی وجہ سے ہیں۔ اللہ ہم کو ان کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ان پر رحم فرمائیے، ان کی ہر تکلیف کو ان سے دور کر دیجیے، جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کی مغفرت فرما دیجیے، جو ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو لوگ آپ کی کتاب کا علم سیکھنے کے لیے ہر دن شوق اور محبت سے آپ کا کلام سنتے تھے، اے اللہ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیں، وہ ملک کے کسی ملک سے، کسی جگہ سے، کسی خطے سے کیوں نہ ہو، اے اللہ ان کے لیے بہت آسانیاں فرما دیں۔ یا اللہ ان کو اپنی آیات سے جوڑ لیجئے، ان کی رہنمائی فرما دیجئے، ان کی مشکلات کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گروپ ٹیچرز پر اپنی خاص خاص کرم فرمائیے، خاص رحمت فرمائیے، آپ کی رضا کے لیے بہت محنت کرتی ہیں۔ اللہ آپ ان کو مشکلات اور پریشانیوں سے دور فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی خاص مدد فرمائیے، ہمارے دوستوں کی خاص مدد فرمائیے۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے جن دعاؤں کا کہا تھا، یا اللہ ان کو اپنی جناب میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائیے، قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، کہ مسائل اور پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ پر اپنا فضل عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو گناہ ہو چکے ان کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دیجئے، ہمیں برائیوں سے، گناہوں سے بچا لیں یا اللہ، ایسی انوائرمنٹ سے بچا لیں یا اللہ۔ یا اللہ یا رب کریم ہمیں اپنے مقربین میں شامل کر لیجئے، ہماری اور تمام مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، مومنین کی جانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ گناہوں سے ہمیں بیزار کر دیجئے، برائیوں سے ہمیں دور کر دیجئے، ہمارے خاندانوں کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ اپنے پاک گھر کی زیارت نصیب فرمائیے اور بار بار نصیب فرمائیے، ہمیں پہ در پہ عمرہ حج کرنے والوں میں سے بنا دیں، ہمارے لیے اپنے گھر کا راستہ آسان فرما دیں۔ یا اللہ ہمیں کثرت سے طواف کرنے والوں میں شامل کر دیجئے، یا اللہ ہمیں قائمین میں سے بنا دیجئے، ہمیں ساجدین میں سے بنا دیجئے، ہمیں راکعین میں سے بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی نعمتیں عطا کیجئے، اپنا فضل عطا کیجئے، آخرت میں بھی اپنی نعمتیں اور اپنا فضل عطا کر دیجئے۔ یا اللہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ ہمارا نیا کورس جو ہے وہ انکمنگ مئی میں انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں زندگی کی آخری سانس تک جوڑے رکھے۔ سورہ مومنین کی ڈیٹیل تفسیر کرائی جائے گی، اس میں دعائیں بھی ہوں گی، لفظی ترجمہ بھی ہوگا اور تجوید بھی کرائی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔